خواتین کے لیے اسمبلیوں میں نشستیں مخصوص کرنے کی منطق کیا ہے؟ پہلی بار خواتین کے لیے کب اور کتنی نشستیں مخصوص کی گئی تھیں؟ کیا دیگر ممالک میں بھی اسی طرح کا کوٹا سسٹم ہے؟ محمد بلال غوری اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ مخصوص نشستوں کا معاملہ سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے۔ اس حوالے سے ملک کی سب سے بڑی عدالت جو بھی فیصلہ کرے۔ لیکن کیا سب سے اہم سوال یہ نہیں کہ خواتین کے لیے قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں نشستیں مخصوص کرنے کی منطق اور توجیہ کیا ہے؟ 1973 کے آئین میں یہ سوچ کر مخصوص مدت کے لیے خواتین کو 10 نشستیں دی گئی ہیں کہ طبقہ نسواں میں عملی سیاست میں حصہ لینے کے رجحان کو فروغ دیا جائے اور ایوانوں میں خواتین کی نمائندگی ہو۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں خواتین کے لیے مخصوص نشستوں کی تعداد 10 سے بڑھا کر 20 کر دی گئی تھی۔ 1988 کے عام انتخابات کے بعد چونکہ آئین میں رکھی گئی اس گنجائش کی مدت ختم ہو گئی تو خواتین کا کوٹا ختم ہو گیا۔ جنرل پرویز مشرف تشریف لائے تو انہیں لگا کہ لبرلزم محض طبقہ اشرافیہ کی خواتین کو قومی اسمبلی میں آرائش و زیبائش کے نمونے کے طور پر لا بٹھانے کا نام ہے۔ نام نہاد روشن خیالی کو فروغ دینے کے لیے قومی اسمبلی میں خواتین کے لیے 60 نشستیں مخصوص کر دی گئیں۔ پہلے تو خواتین کے لیے مخصوص نشستوں پر بھی سینٹ کے انتخابات کی طرح الیکشن ہوا کرتا تھا، مگر اس بار جمہوریت کے چہرے پر سلیکشن کی کالک مل دی گئی۔ یہ اختیار سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کو دے دیا گیا کہ محض پسند ناپسند کی بنیاد پر خواتین کی فہرست الیکشن کمیشن کو بھجوا کر انہیں ارکان اسمبلی بنوا لیں۔ خواتین کے لیے مخصوص نشستوں پر ترجیحاتی فہرستیں کیسے تیار ہوتی ہیں کسی روز یہ تفصیل بھی پیش کروں گا، لیکن سر-دست اس بندر بانٹ کے حوالے سے محض آئینی و قانونی نوعیت کے سوالات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ قومی اسمبلی کے ارکان کا انتخاب براہ راست عوام کرتے ہیں، اسی لیے تو یہ منتخب عوامی نمائندے کہلاتے ہیں۔ مخصوص نشستوں پر ایوان میں آنے والے ارکان جن کا کوئی حلقہ نہیں، جو عوام کو جواب دہ نہیں، جنہیں کسی نے ووٹ نہیں دیا، ان پر کیسے عوامی نمائندے کی تہمت دھری جا سکتی ہے؟ قومی اسمبلی کا ایوان 336 ارکان پر مشتمل ہے۔ 266 نشستوں پر انتخابات ہوتے ہیں، جبکہ 70 مخصوص نشستوں پر کوٹا سسٹم کے تحت پرچی چلتی ہے۔ گویا جس ایوان میں 20% غیر منتخب نمائندے براجمان ہو، کیا اسے منتخب ایوان قرار دیا جا سکتا ہے؟ کیا ایسے ایوان میں کی گئی قانون سازی کی کوئی آئینی حیثیت ہے؟ آئین کا آرٹیکل 25 کہتا ہے تمام شہری قانون کی نظر میں برابر ہیں اور یکساں طور پر قانونی تحفظ کے حقدار ہیں۔ جنس کی بنیاد پر شہریوں کے درمیان کوئی امتیاز نہیں برتا جائے گا۔ جنس کی بنیاد پر امتیاز کی واضح ممانعت ہے تو پھر آرٹیکل 51 جو بنیادی حقوق سے متصادم ہے، اس کے تحت خواتین کے لیے اتنی بڑی تعداد میں نشستیں کیسے مخصوص کی جا سکتی ہیں؟ ممکن ہے آپ دستور پاکستان کی شق 25 کی ذیلی شق 3 پر انحصار کیے ہوئے ہیں کہ ریاست خواتین اور بچوں کے تحفظ کی خاطر خصوصی اہتمام کر سکتی ہے، یا پھر دستور کی شق 34 کا حوالہ دیں جس میں تمام شعبہ زندگی میں خواتین کی شمولیت یقینی بنانے کی بات کی گئی ہے۔ لیکن غرض یہ ہے کہ خواتین کو آگے بڑھنے کے لیے یکساں مواقع اور سازگار ماحول فراہم کیا جائے، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ اگر کوئی خاتون چناؤ میں حصہ لینا چاہتی ہے تو اس کے راستے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی یہ فتویٰ دے کر اس پر سیاست کے دروازے بند نہ کر سکے کہ عورت سربراہ حکومت نہیں ہو سکتی۔ یہی سازگار ماحول فراہم کرنے کے لیے 1973 کے آئین میں خصوصی مگر عارضی اہتمام کیا گیا تھا، لیکن اسے مستقل بندوبست کی شکل دے کر جمہوریت کی شکل بگاڑ دی گئی۔ یہ کالم لکھتے ہوئے خیال آیا کہ دیگر ممالک میں بھی خواتین کو نمائندگی دینے کی آڑ میں اسی طرح کا کوٹا سسٹم مقرر کیا گیا ہے۔ تمام ممالک کا ذکر تو نہیں کیا جا سکتا۔ آسٹریلیا جہاں خواتین کی نمائندگی سب سے زیادہ ہے، اس کی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہاں پارلیمنٹ کے ایوان زیریں میں خواتین ارکان پارلیمنٹ کا تناسب 38%، جبکہ سینٹ میں خواتین کی نمائندگی 57% ہے۔ لیکن ان میں سے کوئی ایک خاتون بھی پرچی یا کوٹا سسٹم کے تحت نہیں آئی، بلکہ سب ووٹ لے کر ایوان میں آئی ہیں۔ بھارت جسے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہا جاتا ہے، وہاں خواتین کے لیے یوں کوٹا سسٹم متعارف نہیں کروایا گیا۔ ابھی گزشتہ برس ستمبر میں شکتی ناری بل ضرور منظور ہوا ہے، لیکن ہنوز دہلی دورست والی کیفیت ہے۔ یہ بل جو پہلی بار بھارتی پردھان منتری دیوے گوڑا کی سرکار نے متعارف کروایا تھا، کئی بار پیش ہوا، لیکن ارکان پارلیمنٹ کی مخالفت کے باعث رد ہوتا رہا۔ اب مودی جی نے اسے انتخابی مہم کے تناظر میں یوں منظور کروایا ہے کہ عمل درآمد کے لیے کوئی حتمی تاریخ مقرر نہیں کی گئی۔ یہ قانون کہتا ہے کہ پارلیمنٹ کے ایوان زیریں یعنی لوک سبھا اور صوبائی اسمبلیوں میں خواتین کے لیے 1/3 یعنی 33% نشستوں کی ضمانت دی جائے گی۔ اس پر عمل درآمد کے لیے پہلے مردم شماری ہوگی، پھر نئی حلقہ بندیاں ہوں گی، اور تب کہیں جا کر 2029 میں معلوم ہوگا کہ 1/3 کوٹا کیسے مل پاتا ہے۔ لیکن اس آئینی ترمیم میں واضح کر دیا گیا ہے کہ شکتی ناری کا قانون صرف 3 انتخابات کے لیے کارآمد ہوگا، یعنی اس کی مدت 15 سال ہوگی۔ اس کے بعد راجنیتی میں دلچسپی رکھنے والی خواتین کو عام انتخابات میں حصہ لے کر ہی ایوان میں آنا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان میں تو خواتین کو یہ سہولت 1973 کے آئین کے تحت پہلے ہی فراہم کی جا چکی ہے، تو پھر دستور پاکستان کی شق 25 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مخصوص نشستوں پر پیرا شوٹرز یعنی چھاتہ برداروں کو مسلط کر کے صنفی امتیاز کیوں برتا جا رہا ہے؟
عمران خان نے ایک بار پھر جنرل پرویز مشرف کے دور میں خواتین کے لیے مخصوص نشستوں کے خلاف لب کشائی کی تھی۔ اگر ان کے نام پر ووٹ لینے والے واقعی قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو قانون سازی کے ذریعے اس کوٹا سسٹم کو ختم کروائیں۔